والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، کہ اے میرے نبی تہاڈی مدد واسطے تہاڈے واسطے صرف اللہ دی ذات کافی۔ گل تو ختم ہو گئی جس ویلے اللہ کریم نے ارشاد فرما دیتا کہ اللہ ہی کافی ہے، لیکن دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ کریم کی سنت یہ ہے کہ دنیاوی امور جو خود بھی سبب پیدا کرتا اس دے نتیجتاً کوئی کم ہوتا، یعنی سبب دا ترک رب جلیل نے بھی نہیں فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش اسی ویکھیے تے جڑا قانون ہے انسانی تخلیق دا اس دے خلاف آپ پیدا ہوئے، آپ دا والد کوئی نہیں، مجرد والدہ چو اللہ کریم پیدا فرمائے، جس لئے بغیر باپ دے پیدا فرما رہا تو بغیر سبب دے پیدا فرمانا کوئی مشکل تو نہیں، نہ سبب کوئی ضروری نہیں، لیکن چونکہ عالم اسباب ہے، قدرت دا اپنا قانون ہے کہ کوئی سبب اس دے نتیجہ تن کوئی فعل صادر ہو سی، لہذا جبرائیل امین نے بھیجیا کہ جا کے دم کر دو۔ انہوں نے دم کیتا، عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش کا سبب بن گیا، یعنی سبب نو ترک قدرت باری بھی نہیں کیتا۔ یہ توکل نہیں کہ بندہ اسباب چھوڑ کے باہر رہے تاکہ میں رب تے توکل کیتا۔ توکل یہ ہے کہ جیڑے وسائل و اسباب اس دے وسجن او اختیار کر کے بھروسہ اللہ تے کرے کہ نتیجہ اللہ دی طرف ہونا۔ انہیں تے اللہ کریم نے بڑا سونا واضح فرما دیتا کہ اے میرے نبی آپ دی مدد واسطے اللہ کافی ہے۔ اور اللہ جل شانہ دی مدد کیڑی بنی؟ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جیڑے ایماندار آپ تے اتباع کر رہے ہیں یہ اللہ دی مدد ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت اللہ نے یہ دسی کہ یہ او لوگن جیڑے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے اللہ نے اپنی مدد دے طور تے منتخب فرمائے۔ یہ کیا خوش نصیب لوگ ہے کہ جنہوں حضور صلی اللہ تعالی وسلم دی او مدد جیڑی اللہ فرمایا کہ اے نبی تیری مدد واسطے میں کافی ہوں، کسی سبب ظاہری دی ضرورت نہیں، جس ویلے اللہ نالے وہ جو چاہے کر سکتا۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جس لئے کچھ کرنا چاہتا حکم دینا وہ ہو رہا، تو اللہ کریم حکم دیں دے سارے کافر مر رہے، کسی دی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن دنیا عالم اسباب ہے اور اس مسبب الاسباب نے خود بنایا۔ لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ کسی جگہ بھی جڑا فطرت دا طریقہ کار ہے اسے تسی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور خود رب العالمین بھی اسباب پیدا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نو بچاؤنا ہے، عجیب گل ہے، بچاؤنے دا سبب اے بنایا والدہ نے حکم دیتا انہوں دریا پا کے کسی ٹوکرے پا کے دریا سٹ سپرد موت دے کردا پیا، یا اللہ تو بچاؤنا، وہ بچانا چاہتا سی۔ اگو ٹوکرا فرعون دے دربار جا محل جیڑی نہر جاندی دریا چو کٹ کے محل چو اسے ٹر گیا، فرعون نے اور فرعون دی بیوی نے لے لیا۔ ایسا قادر ہے کہ موسیٰ دی پرورش فرعون کو کرائی، لیکن کتنے اسباب پیچھے آئے، چونکہ فرعون نے حکم دے دیتے ہیں بنی اسرائیل کا جڑا بچہ پیدا ہوتا ہے قتل کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس تو پہلے کہ سرکاری سپاہی اتنے پہنچ دے، اللہ نے انہوں نے والدہ نے حکم دیتا کہ اس نے زائدہ بچے نو کسی ٹوکرے ڈبے پا کے دریا دے سپرد کر دے۔ یا اللہ تو بچاؤنا چاہنا یا اس موت دے سپرد کرنا چاہنا؟
فرمایا یہ میرا کام ہے، اسباب اختیار کرو، نتائج میں پیدا کرنے ہوں۔ سبب تو نوزائیدہ بچے دریا دے سٹ چھوڑو، شاید دریا دی ٹھٹ نال ہی مر جائے، پانی دے اثر نال ہی مر جائے، لیکن یہ نتائج اگو اس دین۔ وہ دریا بھی اس نے لوریاں دینا، فرعون دے گھر لے گیا، فرعون اس بچے واسطے ہزاراں بچے قتل کرا چکا ہے، لیکن وہ مجبور ہو گیا اس کی پرورش تھی۔ اتنے فرمایا ہے میرے نبی تیری مدد واسطے اللہ کافی، اللہ حکم دے دینا مقابلے جڑا ہوندا مر ویندا، اپاج ہو ویندا، لولا ہو ویندا، اس دے ہاتھ پیر جواب دے۔ فرمایا نہیں، اللہ دی مدد کیڑی ہے؟ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جڑے مومنین آپ دا اتباع کرن، یہ آپ دی مدد ہے۔ یہ بالخصوص یہ فضیلت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واسطے، جڑے اس دن اس موقع تے میدان بدر آپ دے خادم رفیق کار آپ دے ہمراہ ہے، لیکن قرآن قیامت تک واسطے ہے، اور قیامت تک دا ہر مسلمان جڑا ترویج دین دی کوشش کردا، جڑا خود عمل کردا اور دوسرے نو عمل دی دعوت دینا، اور جڑا سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق دین دی تبلیغ کردا۔ یہ نہیں روایات بنا لیتیاں جان، یا اپنا زور تقریر ظاہر کرنا، یا زور تحریر ظاہر کرنا، یا اپنی خود نمائی، یہ نہیں، یہ سارے چھوڑ کے خلوص دل دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام اگے پہنچایا جائے۔ اور آپ دا حکم بھی ہے بلغوا عنی ولو کان آیا ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا ایک جملہ بھی کسی دے کول پہنچیا تو اس دے کول میری امانت ہے، اور اس نو چاہیے کہ اگا مخلوق نو پہنچائے، چونکہ آپ ساری مخلوق واسطے اللہ دے رسول مبعوث ہوئے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے اولاد آدم تسی جتھوں تک ہو اور جدوں تک ہو، میں تسا سارے واسطے اللہ دا رسول ہوں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات عالی، آپ دے اعمال، آپ دے احکام، آپ دا کردار عالی، آپ دا اخلاق عالی، جڑی چیز جس دے کول جتنی پہنچی اتنی اساں اگے پہنچانا، اس تے عمل کرنا۔ جڑا بھی خلوص نال ایک کام کرے گا وہ اج بھی ایک درجے نصرت الہی دا امین ہے، یعنی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کر رہا، اور اللہ دی مدد ہے، اس دا احسان نہیں، اللہ نے اس نے اس کم واسطے چن لیا کہ حضور دی خدمت کرے۔ فرمایا میرے نبی تسی فکر نہ کرو، انہاں دی شان و شوکت دی کوئی گل نہیں، انہاں دے شور شرابے دا کوئی اثر نہیں، انہاں دے اسلحے دی نمائش اور انہاں دی بہادری دی گل نہیں، گل ہے حسبک اللہ، تہاڈی ذات واسطے اللہ خود کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور او مومنین جڑے تہاڈا اتباع کرن، یہ ہے نصرت الہی، یہ اللہ دی مدد دے مظہرن سببن۔ یا ایھا النبی احرض المؤمنین علی القتال، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلماناں نو جہاد دی ترغیب دیو، انہاں نو ہمیشہ جہاد تے تیار رکھو۔ اسلام دا مصدر سین لام میم، یعنی سلامتی دا مظہر ہے، ہر طرح دی سلامتی ہے اسلام ہے۔ اسلام جنگ و جدال دا یا قتال دا مذہب نہیں، اسلام مذہب ہے تعمیر معاشرہ دا، جسے اخلاقیات دی تعمیر، تعلیمات دی تعمیر، معاشیات دی تعمیر، سیاسیات دی تعمیر، نظام عدل دی تعمیر، ایک ایسا خوبصورت معاشرہ جس سے کوئی بندہ کسی دوسرے واسطے باعث آزار نہ بنے، کوئی کسی نو دکھ دینے دی نہ سوچے، بلکہ کسی کو ہو سکے تو دوسرے واسطے آسانی پیدا کرے، ہر بندے نو انصاف ملے اور ہر بندے نو اس دے انسانی حقوق ملن، حتیٰ کہ ان لوگ جڑے اللہ دی عظمت نو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت نو قبول نہیں کر دے، کافرن مشرکن، انسانی حقوق انہاں دے بھی بحال رکھے گئے، اور انہاں نو سارے انہاں دے انسانی حقوق پہنچن۔ انسانی حقوق کے چاہے زندگی دے وسائل، انہاں نو روزگار ملے، کمائی دے مواقع ملن، انہاں نو تحفظ ملے، جان مال آبرو دا، انہاں دے بچیاں نو تعلیم ملے، انہاں دے افراد خانہ دا علاج معالجے دا اہتمام، یہ ساریاں چیزاں انسانی حقوق کے چونیاں، اور انسانی حقوق کافر دے بھی اسلام نے بحال رکھے۔ لیکن جتھے کوئی بندہ انسانی حقوق کچھ خرابی پیدا کردا، جتھے کوئی بندہ عدل خرابی پیدا کردا، جتھے کوئی بندہ سیاسیات اور نظام حکومت خرابی پیدا کردا، بعض چیزاں دا اثر بہت وسیع ہوگا۔ ایک بندہ کسی دی چوری کردا، اس تو ایک بندہ متاثر ہوا جس دی اس نے چوری کی تھی،
دوسرا بندہ کوئی غلط روایت قائم کردا، ایک بدعت جاری کر دینا جی خلاف سنت ہے، اسے معاشرے کے بے شمار لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، زیادہ نقصان دے وے۔ اس تو بھی ود کے کوئی بندہ انصاف خیانت شروع کرتا، عدالتاں بہ کے رشوت لینا شروع کر دینا تو بے شمار لوگوں کے حقوق مجروح ہونے لگ پائیں گے۔ اس تو بھی ود کے نظام سیاست، نظام سلطنت اور حکومت کا بناؤنا یا اس کا چلاؤنا، اسے کوئی خیانت کرتا تو اس نے گویا پورے ملک کے حقوق تباہ کر دیتے، پورا معاشرہ بالا کر دیتا، اور تباہی اس نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ پھر کسی نو توفیق ہوئے تو وہ اللہ دی اطاعت کرتا رہے، لیکن جس لئے حکمران خراب ہوندے ہیں تو پھر بڑی کوئی اللہ دے منتخب بندے ہوندے ہیں جنہوں نے استقامت نصیب ہوندی، ورنہ الناس علی دین ملوکہم قاعدہ یہ ہے لوگ جو کچھ حکمران کرتے ہیں لوگ پیچھے وہ اجے وتیرہ اپنا لینا۔ سو جس ویلے اس طرح دیا خرابیاں ہوندیاں جہڑیاں معاشرے چو عدل مٹائندیاں، لوگوں کے حقوق مجروح ہوندے تو ایسے لوگوں نال قتال فرض ہو گیا۔ پھر اسلام حکم دینا کہ جہڑے لوگ خرابی دا سبب بن رہے ہیں اور دوسرے دی ایذا دا سبب بن رہے ہیں انہاں نال مقابلہ کیتا جائے، یا وہ توبہ کر جان یا قتل ہو، تب تک مقابلہ کیتا جائے حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، جتنے تک کوئی فتنہ پیدا کردہ اتنے تک قتال اس دے نہ کیتا جائے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے اور تمام نظام اللہ دا رائج ہو جائے۔ اور فرمایا میرے نبی مسلمانوں نو، اپنے متبعین نو، مومنین نو اس واسطے تیار رکھو، اس دی ترغیب دیو، اس دی اہمیت انہوں نے دسو۔ اور یاد رہے جہاد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک بندہ فیصلہ کر لے اٹھ کے دوسرے جا قتل کر دے میں جہاد کیتا، یہ نہیں ہوتا۔ اتنے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تھے اللہ دے نبی اور رسول ہے، اتنے حکومت دے سربراہ بھی ہے، نظام ریاست دے امیر بھی آپ ہے، لہذا یہ جڑا نظام سلطنت بندا، ریاست و حکومت دا نظام بندا یا جڑا ادارہ بندا جس دے اختیارات ہونے، اس ادارے دے ذمے میں کہ وہ طے کرے کہ کون خرابی کر رہا، کتنے خرابی کر رہا، اس دے نال کس طرح دا جہاد کیتا جائے گا۔ بعض جگہ تے جہاد کلمی ہوتا، کسی نے کلمی اعتراضات لکھے، دوسرا کلمی بہت زیادہ شرح و بستنا دلائل نال اس دے جواب دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ کسی جگہ کوئی خرابی ویکھ کے کوئی بندہ تقریر کر کے بیان کر کے اس دیاں خامیاں خوبیاں لوکاں دس کے انہاں دے بچاؤنے دا سبب کردہ، یہ بھی جہاد ہے۔ اور کسی جگہ ایسی صورت حال ہوندی نہ اتھے قلم کم کردہ، نہ اتھے بیان کم کردہ، نہ اتھے تقریر کم کردی، سوائے تلوار دے کوئی دوسرا رستہ نہیں رہ ویندا، سوائے جنگ دے کوئی دوسرا رستہ نہیں رہ ویندا، اتھے قتال کرنے دا حکم دینے دا او ادارہ ذمہ دار ہے جڑا مسلمان دی سربراہی کر رہا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ وہ ادارہ ہی بگڑ جائے، خود وہ ادارہ اس قابل ہو جائے کہ اس دن جہاد کیتا جائے تو پھر نظام کے بڑھیں گے، پھر تو خانہ جنگی ہے، اللہ اس کو مسلمانوں بچائے، پھر تو کوئی نظام ہی نہ رہا، پھر تو کوئی شاہی باقی نہ رہی۔ سو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں جہاد دی ترغیب دیندے رہو میرے حبیب، اور اللہ کریم دی مدد تواڈے شامل حال ہو سی جہڑے آپ دے نقش قدم تے چل کے قتال کر سن۔ حضور دا طریقے جہاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو امیر بنایا۔ حضور دی حیات طیبہ جڑی 10 سالہ مدنی ہے، اس دے وچ کم و بیش 84 دے قریب جنگاں، اور کسی نوزائیدہ ملک دا ممالک دے نال جنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ سارے کول تسی تک لو بھائی 65 جنگ ہوئی، 71 جنگ ہوئی، تے اج بھی رولا پائیے نا مہنگائی زیادہ ہوا دیں جو فلانی جنگ دا اثر آ رہا، وہ جی کارگل تے جنگ ہوئی اس دا اثر آ رہا، یعنی ایک جنگ دا نتیجہ 25 30 سال قوماں بھگتیاں جی کہ وہ افراط زر ہو ویندی ہے، مہنگائی ہو ویندی ہے، چیزاں نایاب ہو ویندیاں۔ تو اس ریاست دا کہ ہو سی کہ جیڑی اپنی پیدائش تو لے کے پہلے 10 سالاں دے وچ 84 جنگاں لڑی، لیکن نہ افراط زر ہوئی ہے، نہ مہنگائی ہوئی ہے، نہ بھوک ودی ہے، بلکہ فراخی ودی گئی ہے ہر جنگ تو بعد، اور ہر جنگ تو بعد تنظیم ودی گئی ہے، ہر جنگ تو بعد مال و دولت زیادہ ہونا لگا گیا۔ یہ ہوندا حکومت دا کم، اور یہ ہوندی کامیاب حکومت جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور جنگ حضور دا مقصد بندے قتل کرنا نہیں ہوندا ہے، آپ نے حکم دیتا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو ایک سرید امیر بنا دو کہ ایک گل، ایک اصول اے علی یاد رکھنا، اللہ نو کسے کافر دا مسلمان ہو جانا
1000 کافراں دا بحالت کفر قتل ہو جانے نالوں زیادہ پسند ہے۔ یعنی کوشش کرو کہ کافراں نوں بحالت کفر قتل نہ کیتا جائے بلکہ انہاں نوں اسلام دی طرف مائل کیتا جائے، ایسا حسن سلوک کیتا جائے، ایسا برتاؤ کیتا جائے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ بندے قتل کرنا مقصد نہیں، برائی ختم کرنا مقصد ہے۔ اسلام میں جہاد دا تصور اسی طرح جس طرح ڈاکٹر اور مریض دا رشتہ، ڈاکٹر دی دشمنی مرض نال، مریض نال نہیں، مریض دی سلامتی چاہتا۔ اسی طرح اسلام اقوام عالم دی سلامتی چاہتا، انہوں باقی رکھنا چاہتا۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تاں بھی وہ انہوں دی زندگی، عزت، آبرو، مال دولت ہر شے باقی رکھنا چاہتا، لیکن خرابی دی اجازت نہیں دینا۔ جڑی بیماری ہے اس کا علاج کرتا، جڑا عضو معطل ہے، جڑا ایسا عضو ہے کہ دوجے بدن واسطے بھی خطرہ، وہ اس کو کٹنا پاؤں گا۔ لہذا اسلام کے قتال دی اجازت اس حد تک ہے کہ وہ برائی ختم ہو جائے، وہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے یہ وعدہ فرما دیتا، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ میرے حبیب میں وعدہ کر دیتا مسلمانوں نال آپ دے توفیل کہ اگر آپ دے متبعین 20 ہوئے 200 کافر تے غالب ہو سکتے، یعنی آپ نے تو 10 گنا طاقت، اسے صرف افرادی طاقت نہیں آتی، اسے مادی وسائل، اسلحہ، مال و دولت، سواریاں، ٹینک توپاں، جہاز، وسائل جنگ سارے آ گئے۔ جس لئے فوج دی قوت کہ یہ ساڑھے تو 10 گنا یا 20 گنا زیادہ، تو اس ویلے وہ ساری قوت، اس دے وسائل، اس دے اسباب سمیت گنی ویندی۔ فرمایا اللہ دا وعدہ آپ دے متبعین نال کہ یہ اپنے تو 10 گنا طاقت تے غالب ہو سکتے، یعنی 10 گنا طاقت انہاں تو کمزور ہو سی کفر دی۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر ایک 100 ہوئے 1000 کافر تو یعنی اپنے تو 10 گنا طاقت تے مسلمان غالب ہو سن۔ کفار صرف خالی افراد تو نہیں آندے، اپنے وسائل جنگ دے نال آندے، اپنی سواریاں، اپنا اسلحہ، اپنا راشن، وسائل جنگ لے کے ہر قوم میدان وچ اتردی، ہر عہد دے وسائل جنگ اپنے اپنے، اس زمانے دے تلواراں، تیر، بھالے، گھوڑے، اے وسائل جنگ ہے۔ اج ٹینک، توپ خانہ، ہوائی جہاز، اج اے وسائل جنگ، اج ایٹمی دور آ گیا، اج جڑی ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی اتنی ود گئی ہے کہ بغیر پائلٹ دے جہاز اڑ رہے ہیں، اور بغیر پائلٹ دے، بغیر کسی بندے دے اسلحہ فائر کر رہا، ریموٹ کنٹرول بم بھی آ گئے، ریموٹ کنٹرول توپاں بھی آ گئی ہیں، لیکن یہ سارے وسائل جنگ ہی ہیں نا۔ اور اگر یہ چیزاں نویاں آ گئی ہیں تو اللہ پاک ہر کسی کو دے دیتی ہیں، کافروں کو اور مسلمانوں کو بھی ہے۔ تو فرمایا آپ نے تو 10 گنا طاقت جڑی ہے مسلمانوں دے مقابلے کفر دی، وہ انہاں تو کمزور ہوئے گی۔ اور انہاں دے مقابلے کتنی ہوئے گی؟ 20 گنا ہوئے گی، 50 گنا ہوئے گی، 100 گنا ہوئے گی، یہ گل نہیں اللہ نے کی تھی۔ وہ چاہے تو 1000 گنا نو بھی شکست دے دے۔ ایک اصول بنیادی جڑا دسیا، اس دے 2 پہلو نے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک یہ دس دینا باجی 10 گنا دیتے غالب ہون گے، لیکن اگر 11 گنا یا 12 گنا ہو گئی تو پھر جان بچا جاؤ، پھر تو غالب نہیں ہونا۔ یہ نہیں گل کی تھی رب العالمین۔ رب العالمین نے یہ گل کی تھی تو ساڈے مقابلے کفر دی طاقت 10 گنا بھی ہوئی تو وہ تواڈے تو تھوڑی ہے، تواڈے تو کمزور ہے، تسی اس تک غالب آ جاؤ۔ لیکن ایک گل نہیں کی تھی کہ اگر وہ 20 گنا ہوئی تو پھر وہ غالب آ جائے گی، یہ گل نہیں کی تھی، چونکہ وعدہ نصرت دا ہمیشہ حق دے نال ہوندا۔ اور جس ویلے جڑے لوگ حق تے نہ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق دے مقابلے باطل نو جانا ہی پائے گا، مٹنا پائے گا، اس لیے کہ باطل دا مقدر ہی مٹنا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل دا انجام یہ ہے کہ وہ مٹ جائے، باطل نو دوام نہیں۔ لہذا اسے یہ حوصلہ اللہ کریم نے دیتا کہ بظاہر تے فرمایا کہ اگر تواڈے مقابلے 10 گنا فوجی طاقت آ جائے تو تسی غالب رہو گے، لیکن یہ نہیں دسے 20 گنا آ گئی تو مغلوب ہو جاؤ گے، یہ گل نہیں۔ وہ قادر ہے 50 گنا بھی آ جائے اس تے غالب کر دے۔ گل تے استقامت ہے کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع جم کے کھڑا، اس وعدے تے یقین کر کے کھڑا، اور کون ذوق شہادت اپنی جان دینے واسطے تیار کھڑا، اس نے نصرت الہی نصیب ہو سی۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کافر جڑے انہاں مغلوب ہی ہونا اس واسطے کہ اے سرے دے بے وقوف ہیں،
کیسی عجیب گل ہے کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ کافران بڑے بڑے تھنک ٹینک نہ بنائے ہوئے پوری دنیا دے حالات کا تجزیہ کر دیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں، بڑیاں بڑیاں ریسرچاں کیتیاں، ایک پتے تو ایک چھوٹے جہے کیڑے مکوڑے تو لے کے ہاتھی تک ریسرچاں انہاں دیاں، سپاں تے جانوراں تے انسانی تخلیق تے انسانی کارگاہ حیات تے معاشرے دی تعمیر تے بے شمار سکالر اور ریسرچ اللہ پاک آتا ہے بے وقوف ہیں۔ بڑی عجیب گل ہے، ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بیٹھے ایسے ایک ساتھی ہوندے قاضی ثناء اللہ مرحوم، بہت عجیب بندے، بہت نیک، بہت پارسا، ضعیف ہو گئے، بڈھے ہو گئے۔ ایک دن میں پوچھ لیا قاضی صاحب کتنے نفل پڑھ دے ہوں گے؟ آخر لگے یار بڈھا ہو گیا ہوں میرے کو نہیں پڑھے گا، تو میں کوئی رات دن بس صرف 500 رکعت پڑھ سکنا، میرے کو زیادہ نہیں عبادت ہوتی، کمزور ہو گیا، تھک رہا 500 رکعت پڑھ کے۔ تو انہوں نے شکایت ہے کہ ہوں عبادت کرنے دی طاقت نہیں رہی، اور اپنے کاشتکار جو بندے جانور لے آتے گھروں بکریاں شکریاں کٹ دے تو انہوں نے منہ رسیاں نہ بن چھوڑ دے، اپنے ایریے چاہتے تو اتنے جا کے رسیاں کھول دے، راہ کسی کی چراگاہ نہ پاؤ۔ تو وہ بیٹھے قاضی صاحب بیٹھے تو انہوں نے دنوں نہرو مر گیا، ہندوستان کا وزیر اعظم۔ تو کسی گل کی جی یہ بڑا دانشور رہا اور بہت دانا لیڈر رہا اور بڑا ہندوؤں کا کامیاب لیڈر ہے، ہندوؤں کا بڑا نقصان ہوا۔ جس طرح مجلس گلاں ہوندیاں تو قاضی صاحب سنتے رہے تو آخر لگے یار کس کی گل پہ کرتے ہو، یہ جڑا نہرو مر گیا جی، وہ آخر لگے یار ایڈا عقل مند ہوتا تو مسلمان ہو گیا ہوتا، جیڑی تسی تعریف پہ کرتے ہو بڑا دانشور ہے، اگر اسے شعور ہوگا تو مسلمان ہو گیا ہوتا۔ جیڑا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سجان سکیا اس کو تسی عقل مند کس طرح؟ بالکل یہ اصول اتنے اللہ نے اپلائی کیتا، فرمایا کافرت تسی اس واسطے غالب ہوگی، اللہ دی مدد تواڈے نال ہوئے گی، اور کافر مغلوب ہی ہونا اس واسطے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بے وقوفاں دا ٹولا، انہاں چ عقل کوئی نہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ جڑا بندہ اس کائنات دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچان سکتا اور اس نے کہ پہچاننا ہے، اس نے گاہ تے تحقیق کر لی تاکہ یہ مچھر دے انڈے اور بچے تے تحقیق کر لی تاکہ اسی اتنی بڑی سچائی، اتنی بڑی دلیل، اتنی بڑی حقیقت جس دیا نظراں تو پوشیدہ رہی، وہ پاگل نہیں تھے کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔